अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके आसानी से। तो आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, ये चैनल है इब्श फातिमा। तो इससे ये हाजिर है आपके सामने। तो आए आगाज करते हैं कि आज हम अल्लाह से हमेशा इस तरह मांगना सीखें जिससे हमारे खाली दामन भरते चले जाएं। आज जो है वो हदीस पाक का वाक़या है और इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने मुसद्दर के हाकिम की एक किताब है हदीस की, उसमें जिक्र किया है और इसमें उन्होंने वो हदीस जमा की है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत जो हैं उनके मुताबिक हैं और सही उल असनाद हैं जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल की हैं। और उसके बाद जैसा कि बहुत तवालत इसलिए कि और उसके बाद जैसा कि बहुत तवालत हो जाएगी किताब में, लेकिन वो हदीसें सहीउल असनाद हैं। वो वाक़या इमाम हाकिम ने इस किताब में नकल किया है जो आज आपके सामने रखा जाएगा। हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र पे रवाना थे, जा रहे थे। एक जगह पर आप ठहरे, एक देहाती का घर था, झोंपड़ा था, तो वहाँ चले गए। कौन? आपके मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए। तो देखा तो बड़ी उसने जो मेज़बान था उसने बड़ी खातिर मदारत की, बड़ी खिदमत की, खाना खिलाया, दूध पिलाया, जो उस वक़्त अहवाल थे उसने उससे बढ़ के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। तो आप बड़े खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांग क्या मांगता है? तो मेरी प्यारी बेटियों, तवज्जो और गौर तलब की बात है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांग क्या मांगता है, तुझे क्या हाजत है, तो तू मांग, वो तुझे मिलेगा। उसने कहा मुझे एक ऊँटनी चाहिए जिसके ऊपर जैन लगी हो, यानी वो जो चकावा शिकावा होता है वो लगा हुआ हो, और चंद जो है भेड़ बकरियां चाहिए ताकि मेरी बीवी बच्चों का जो है वो गुजारा हो सके, दूध पी सकें, पेट भर सकें, ये मुझे चाहिए। तो इसने जवाब में, तो मेरी प्यारी बेटियों, इसने जवाब में ये मांगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओह ओह, तो ऐसी भी ना बन सकी जैसा बनी इसराइल अलैहिस्सलाम की वो फरतूत बुढ़िया थी। ऐसी भी ना बन सकी, ऐसा भी ना तू मांग सका जैसा उस बुढ़िया ने मांगा। तो बनी इसराइल की बुढ़िया जैसी भी ना जानी बन सकी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मेरी प्यारी बेटियों, खैर उसको जो उसने मांगा था वो उसको दे दिया गया, यानी जो ऊँटनियाँ वगैरह उसने मांगी थी वो उसको दे दी गई। अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन जो है वो इस ताक में रहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात पता चले और हमारे जो है इल्म के साथ अमल बढ़े और इसकी हकीकत खुलकर हमारे सामने आ जाए, क्योंकि वो तो इस तगोदौ में कोशिश में रहते थे। उन्होंने एक दफ़ा मौका पाकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो फरमाया कि जैसे उस दिन उस बुढ़िया को जो फरमाया आपने कि जैसे बनी इसराइल की बुढ़िया ने मांगा, वो क्या माजरा था कि ये तो ऐसा भी ना, तू तो ऐसा भी ना बन सका कि जैसा उस बुढ़िया ने, बनी इसराइल की बुढ़िया ने, जो बनी इसराइल की बुढ़िया की तरह भी ना तू तो बन सका। वो क्या वाक़या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल में वाक़या ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिल गई, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिल गई फ़िरौन से, फ़िरौन का सारा लश्कर जो था वो गर्क हो गया, और जब जो है दरिया, और आप जब
یعنی جو ہے دریائے نیل سے نکل آئے، جب دریائے نیل میں فرعون کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکل آئے، ساری قوم پوری ان کی بنی اسرائیل قوم بھی۔ تو اب اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے ہیں تو راستہ بھٹک گئے، جب وہ دریائے نیل سے نکل رہے تھے روانہ ہوئے تو راستہ بھٹک گئے۔ اب وہ سرگرداں جنگل میں صحراؤں میں گھوم رہے ہیں لیکن راستہ نہیں مل رہا۔ توجہ سے غور سے سننے کی بات ہے کہ راستہ نہیں مل رہا کہ وہ فلسطین پہنچ سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کیا، قوم کے جتنے بھی اس میں بڑے بزرگ تھے ان کو ایک جگہ جمع کیا، قوم سے نکال کے کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، ہم سب کو راستہ نہیں مل رہا، کیا وجہ ہے؟ تو ان بڑے بزرگوں نے یہ کہا، اصل میں ہمارے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ذہن میں، کیونکہ اللہ والوں کے جو پہلے بزرگ تھے ان کے دل صاف ہوتے تھے، ان کے دماغ بڑے کام کرتے تھے، وہ جو کسی کے ساتھ وعدہ بات اس کا پاس رکھتے تھے، آج تو باتوں کا کوئی پاس نہیں، اچھا پہ بات پوری ہوتی ہے۔ تو ذہن میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے بڑے تھے، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ عہد لیا تھا، عہد، وعدہ، اقرار لے لینا کہ ہاں میں یہ کام کر دوں گا، یہ کروں گا۔ ایک عہد لیا تھا کہ جب تم یہاں سے روانہ ہونے لگو پوری قوم، تو میرا تابوت، فوت ہو گئے تھے، فوت ہوتے وقت وعدہ لیا تھا بڑے بزرگوں سے کہ میرا تابوت یعنی میری جو لاش ہے، جو تابوت ہے نا، وہ جو امانتوں کے طور پہ دفن کرنا، اور میرا تابوت میری جو ہے وہ ساتھ لے جانا، میری ہڈیاں، میرا جسم اپنے ساتھ ہی لے کے جانا جب ساری قوم یہاں سے جائے، فلسطین میں لے جا کے دفن کرنا جو کہ میرا وطن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو مجھے وعدہ جو انہوں نے دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ہمارے بڑوں نے وعدہ تو کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، اب ظاہر ہے ہمارے بڑے تو فوت ہو گئے، وہ تو گزر گئے، لیکن وہ نسلوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس وعدے کا لحاظ جسے اللہ بھلائی چاہتے ہیں، گزر گئے، وہ وعدہ تو ہمارے کندھوں پہ ہے۔ اب جیسے باپ نے وعدہ کیا وہ بیٹے کے کندھوں پہ ہے، بیٹی کے کندھوں پہ ہے، آگے پوتوں کے کندھوں پہ ہے، آگے ان کے کندھوں پہ ہے، اس طرح وعدہ جو ہے اس کو نبھانا ہوتا ہے، ورنہ تو ایمان ہی نہیں، ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ وعدہ ہمیں لگتا ہے، بزرگوں نے کہا کہ ہمارے کندھوں پہ ہے۔ اب جب جو پوری قوم آپ کے ساتھ نکل رہی ہے اور جا رہی ہے فلسطین کی طرف، تو لگتا ہے وہ جو ہے اس وعدے کا بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ اللہ والے پہلے اتنے دل کے صاف اور ذہانت رکھتے تھے کہ ہم پہ کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی کتاہی ہے جو اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تو کالے پتھر پر بھوری چونٹی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، اس کی خوراک کو بھی جانتا ہے، اس کی پیٹ کی آنتڑیاں، اس نے ہر چیز، ٹانگیں، آنکھیں، ہر چیز بنائی ہے اس چونٹی کی بھی، تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب وہ باتوں کا لحاظ رکھتے تھے، پاس رکھتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے تھے، وہ جو ہے اس وعدے کا بوجھ ہم پر ہے جو ہمیں راستہ نہیں مل رہا، ہمیں یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لے کے جانا پڑے گا، تب راستہ جو ہے مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، کہاں پہ ہے تابوت، ان کی قبر کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑوں سے سوال کیا، کہا بھئی یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ بھی بھئی ایسی بات ہے کہ ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ تابوت کہاں ہے اور ان کی قبر کہاں ہے، تو سوچنے لگے کہ کیا کریں، سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیا کریں، اب ڈھونڈو بھئی کس کو پتہ ہے، اب سارے غور کرنے لگے، ذہن پہ غور کرنے لگے، تو کہاں کیسے پتہ چلے کہ کس کو پتہ ہے؟ پتہ چلا کہ ایک بڑھیا ہے، بوڑھی فرتوت خاتون، بوڑھی فرتوت، بہت بوڑھی، جیسے کہتے ہیں نا بوڑھا ہو کے سر یوں چلا جائے، بوڑھی فرتوت خاتون ہے، اتنی بوڑھی، اس کو پتہ ہے
کہ وہ یوسف علیہ السلام کے دور میں موجود تھی. دیکھیں سارے بڑوں میں بات پہنچ جاتی ہے. اچھی بات جو دین والی ہوتی ہے, اللہ کی رضا والی, وہ سارے بڑوں تک پہنچ جاتی تھی. آج تو کوئی سننا گوارا نہیں کرتا. تو بوڑھی فرتوت خاتون, اس کو پتہ ہے, وہ بڑھیا کو بلایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یوسف, اسے بلا کے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. وہ کہنے لگی ایک شرط پہ بتاؤں گی, میں تو نہیں ایسے بتاتی. کیا کہنے لگی؟ بھائی ایک شرط پہ بتاؤں گی, ایسے نہیں میں بتاتی. تو بولا کیا شرط ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ کیا شرط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بتاؤ بھائی کیا شرط ہے. یہ کہ یہ پہلے, وہ کیا کہنے لگی بوڑھی فرتوت خاتون, یہ کہ پہلے دعا کر دیجئے. کیا دعا کروا رہی ہے سنیے, دعا کر دیجئے کہ جنت میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. بڑھیا نے شرط کیا رکھی, کیا مانگا کہ پہلے یہ شرط ہے, کیونکہ شرط کی بات تو پوری کرنی پڑتی ہے. جیسے وعدے کی بات پوری کرنے کا حکم ہے, ایسے شرط کی بات بھی پوری کرنی پڑتی ہے. کہنے لگی ایک شرط ہے, پہلے وہ پوری کرو گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگی کہ جنت میں میرا اور آپ کا ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا. جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. سبحان اللہ. تو پھر وہ ہے جو میں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ کیا کہہ رہی ہو آپ, جنت دینا لینا تو میرے اللہ کا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کی شرط مان لوں کہ جنت میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے ہمیں علم عطا فرمائے ہیں. کیا کہا, دعا کر دیجئے. دعا کر دیجئے کہا تھا اس نے, یہ نہیں کہا تھا, یہ کہا دعائیں کر دیجئے. دعائیں تو رد نہیں جاتی, اور پھر پیغمبروں کی دعائیں تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بھی رد نہیں جائیں گی. دعا کر دیجئے کہ جنت میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا, جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو پھر وہ ہے جو میں بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو جنت دینا لینا اللہ کا کام ہے, یہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سیدھا مجھے بتاؤ کہ جو یوسف علیہ السلام کی جو ہے تابوت کہاں ہے, ان کی قبر کہاں ہے. تو فوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل آ گیا, وہی آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میاں وعدہ کر لو ورنہ یہ عورت بتائے گی نہیں. وعدہ کر لو اس بوڑھی فرتوت خاتون سے ورنہ یہ بتائے گی نہیں. ایک وعدہ توڑنا چاہ رہے تھے, دوسرا وعدہ اللہ پیغمبر سے لے رہے تھے. سبحان اللہ, کہ یہ بتائے گی نہیں. اور میری بیٹیوں دیکھو اللہ کی شان, اللہ کی سنتیں, ورنہ اللہ خود بھی بتا سکتے تھے. جو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتاری کہ یہ بوڑھی فرتون سے وعدہ کر لو, دعا کر لو, یہ بتائے گی نہیں, وہ اللہ خود بھی بتا سکتے تھے. اللہ تو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی سن رہے ہیں, اور اس کو رزق دینے پہ بھی پتھروں کے اندر قادر ہیں. تو وہ اللہ بتا بھی سکتے تھے. دیکھو اللہ کی شان نرالی, اللہ کی حکمتیں دیکھو, اللہ کی سنتیں دیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میاں وعدہ کر لو ورنہ یہ بوڑھی فرتوت خاتون بتائے گی نہیں, اتنی کچی نہیں ہے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی تو اب اللہ تعالیٰ کی سنتوں کی طرف دیکھو, وحی کی طرف دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں تو اور میں ایک ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. تو میری پیاری بیٹیوں, اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے, کیسے دعائیں کرنی چاہیے. دامن تو بھرے گا, دعائیں تو رد نہیں جائیں گی. میری پیاری بیٹیوں, ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں, ہمیں آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمارے مکان کوٹھیاں جن کی طرف ہم سارا دن لگے ہوئے ہیں, سارا دن کھپ رہے ہیں, تو میری پیاری بیٹوں بیٹیوں, میرے پیارے ملنے والوں, کہ یہ دیکھو علم ہمیں کیسا سکھاتا ہے, کیسے ہمیں بتاتا ہے اللہ کی سنتیں اور نبی علیہ السلام کی سنتیں, کہ دنیا کے گھر کوٹھیاں بیکار ہیں, دنیا کے کپڑے جو ہیں گل سڑ جائیں گے. میری پیاری بیٹیوں, ڈھیر لگے ہوئے پہننے نصیب ہوں یا نہ ہوں, اسی طرح کھانا جو ہے, کھانا
हम खाते हैं तो गंद बन बन के बाहर निकलता है, ये भी खा लें वो भी खा लें। हाँ, फिक्र होनी चाहिए अल्लाह वो खिला जो नूर बने, अल्लाह वो खिला जो एक एक रुआ तेरी याद में रहे, अल्लाह वो खिला जो तेरी रसा में दिन रात गुजर सके, अल्लाह वो पहना जो हम तुझे याद कर सके, तुझे ना भूले। जैसे है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी माउवारी बिही औराती व तजम्मलु बिही फी हयाती। अल्लाह ही का दिया हुआ जीनत बनता है, ना बनाए तो नहीं बन सकता। जिस्म लाचार हो जाए, बीमार हो जाए तो कपड़ा क्या करेगा। तो मेरी प्यारी बेटियों, अब देखें हम नहा धो के परफ्यूम लगा के बाहर निकलते हैं, लेकिन शाम तक हमारी इतनी बुरी हालत होती है कि हमारे अंदर से बदबू आ रही होती है, हमारे अंदर से बदबू आ रही होती है। हम दोबारा नहाते हैं, दोबारा लगाते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम वो चीज मांगे जो आखिरत में हमें नेक लोगों का साथ मिले, हमें कोई वली से हमारी गुफ्तगू होती है, वो खुश होते हैं तो कोई दुआओं के लिए दरखास्त करते हैं। तो यही करनी चाहिए कि आखिरत में आपका हमारा साथ हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा ईमान बच जाए। तो इसी ये मोहब्बत में दुआओं का जो है अजहार करना चाहिए, ये वादे लेने चाहिए कि दुआ कर दीजिए। अगर उन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये वादे पक्के होके रहेंगे। अल्लाह आपको मुझे मांगने के ढंग सिखा दे। अगर हम इस अंदाज से मांगेंगे तो दामन दुनिया की तो दौलतें मिल ही जानी है, भर के रहेंगे। आखिरत की फिक्र आज करेंगे तो कल को वारे न्यारे होंगे। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझा कहने का ये अंदाज था कि इस बूढ़ी फरतूत की तरह ही होता, तू तो इस बूढ़ी फरतूत की तरह ही मांग लेता। बूढ़ी खातून जो थी देखे उसे आखिरत की फिक्र थी, ये ऊंटनी और बकरियां तो मिल ही जानी थी, ये इनसे कभी बंदा जो है ऐसे बेबस नहीं रहता। ये चीजें तो अल्लाह दे के रहेगा, जो लिख दिया मुकद्दर पे और मांगने पे मिलेंगी। आज दुनिया में वक्त है कि हम मांगने के ढंग और अंदाज सीख लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और क्योंकि आपके पास फौरन जो है हमारी जो वीडियो का है नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया।